مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم اور ذات علی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس رب کریم نے، اس خالق و مالک نے، اس پروردگار و پالنہار نے ہمیں ایک نکاح کی بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دی۔ اللہ ہمارے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی، مختصر وقت میں انشاءاللہ مختصر بات آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تمام احضار سے میری گزارش یہ ہے کہ دل جمی کے ساتھ میں تشریف رکھیں اور اس لیے سے بیٹھے کہ انشاءاللہ جو بات ہمارے سامنے آئے گی اس کو انشاءاللہ ہم اتاریں گے اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے واسطے، امت کے واسطے ایک مثال بنا کر بھیجا ہے، ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ دیکھے میرے آقا نے کھانا کس طرح کھایا، میرے آقا نے پانی کس طرح پیا، میرے آقا گھر میں کس طرح رہے، میرے آقا گھر سے باہر کس طرح رہے، اور میرے آقا نے شادی کس طرح کی، میرے آقا نے غم کس طرح منایا، میرے آقا نے خوشی کس طرح منائی۔ تمام چیزیں، تمام کاموں کو دیکھتے وقت میں، آقا کرتے وقت میں، آقا مدنی تاجدار مدینہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر عمل کرے، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا لوگوں کے واسطے۔ خیر بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری یہ مجلس دین کی مجلس ہے اور نکاح کی بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، جس سنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سنت کو ادا کر لینے کے بعد میں انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ سنت ہے نکاح کی سنت۔ اس مجلس میں نکاح کی سنت انشاءاللہ عمل میں آئے گی۔ بہت جلد نکاح ہونے والا ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے، بڑی قیمتی مجلس ہے۔ اب رہی بات ہے کہ نکاح آقا مدنی تاجدار مدینہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح کس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ گویا کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں کیا جا رہا ہے یا اس سے ہٹ کے کیا جا رہا ہے، اور نبی کا طور طریقہ کیا ہے نکاح کے موقع پہ، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ آج بات کریں گے۔ میرے بھائی، نکاح کے موقع پہ آدمی عام طور سے 4 چیزوں کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے: خاندان، مال، حسن و جمال اور دینداری۔ 4 چیزوں کو دیکھ کے مسلمان نکاح کرتا ہے: خاندان، حسن و جمال، مال اور دینداری۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان نکاح کے موقع پر جو ہے دینداری کو مد نظر رکھے، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرے، اور دینداری کے ساتھ میں مال بھی ہو، خاندان بھی اچھا ہو، حسن و جمال بھی ہو، تو بھی سونے کو سہانا۔ لیکن پہلے دینداری کو مقدم رکھے، دینداری کو دیکھ کے نکاح کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دینداری کو کہیں دور تک نہیں دیکھا جاتا، سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھا
نکاح کیا جائے. خیر بہرحال میرے بھائی دینداری بہت بڑی چیز ہے. تابعین میں بڑے تابعین گزرے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بادشاہ ملک بن مروان نے ان کی بیٹی کی نکاح کے لیے پیغام بھیجا کہ سعید بن مسیب میرے لڑکے کا نکاح تیری لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, تو تیری بچی کو میری بیٹے کے ساتھ نکاح میں دے دے. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے. اور کہاں بھیج رہا ہے؟ اس شخص کے گھر پہ بھیج رہا ہے جو چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا رسول کو صدائے غلط کرتا ہے, حدیث کا غلط دیتا ہے. سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ میں نہیں کر سکتا. میری بیٹی بڑی دیندار ہے, قرآن کی حافظہ ہے, حدیث کی عالمہ ہے, علم کی مفتیہ ہے, تہجد پڑھنے والی ہے, اللہ کے سامنے رونے والی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے. اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ عیاش قسم کا ہے, دنیا دار قسم کا ہے. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں میری بیٹی کو آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح میں دوں. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کو بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح میں نہیں دیا. خیر وہ سبق پڑھانے گئے. ان کا ایک شاگرد تھا ابو ودا, جو سبق میں آیا کرتے تھے. اس دن وہ سبق میں نہیں تھے. پوچھا ابو ودا کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جب وہ اگلے گھنٹے میں اگلے دن جب وہ درس میں آئے ہیں تو ابو ودا سے آپ پوچھتے ہیں, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, کہ ابو ودا آپ کل سبق میں کیوں نہیں آئے, یا صبح سبق میں کیوں نہیں آئے, کہاں تھے؟ ابو ودا کہتے ہیں کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا, میں اس کی تجویز تکفیر میں لگ گیا. اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کو سنبھالنے میں لگ گیا, اور مہمان آنے لگے تو اس میں میرا وقت بیت گیا. سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو ودا کیا آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا؟ تو جی حضرت انتقال ہو گیا. سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ودا میں میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں, آپ اس سے نکاح کرنے ہیں. ابو ودا کے پیروں کے نیچے زمین ہل گئی. تو وقت کا اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا ولی, وہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے غریب آدمی کے ساتھ میں کرنے کو کہہ رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ صحیح ابو ودا یہ مذاق کی بات نہیں ہے, حقیقت کہہ رہا ہوں. میں میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جو ہے نیک, تو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے, تو روزوں کی پابندی کرنے والا ہے, تو اللہ کے سامنے رونے والا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا ہے, مخلص بندہ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری وہ بیٹی جو پوری رات اللہ کے سامنے روتی ہے, جو تہجد میں آئے سحر گاہ میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے, سجدے کرتی ہے, اور میری وہ بیٹی جو قرآن کی حافظہ ہے, حدیث کی عالمہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ایسے ولی کے ساتھ میں کر دے. چنانچہ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دیا. اس بات سے, اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ پیغام بھیج رہا ہے, لیکن اس کے یہاں دینداری قریب نہیں تھی, تو انہوں نے انکار کر دیا اور ایک غریب بچے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. خیر میرے بھائی جب بھی نکاح کا سوچیں تو پہلے جو ہے دینداری کو مقدم رکھیں, اس کے بعد میں نکاح کا پیغام بھیجیں. دوسری بات, نکاحوں کو آسان کیا جائے. نکاح بہت آسان چیز تھی, آج ہمارے معاشرے میں نکاح بہت مشکل ہو گیا. اتنا مشکل ہو گیا میرے بھائی کہ غریبوں کی بچیاں خودکشی کرنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کی عمر شادی کو پہنچ جاتی ہے. باپ غریب ہونے کے باوجود, غریب ہونے کی بنا پر, خرچے نہ ہونے کی بنا پر, جہیز میں کچھ دینے کے نہ ہونے کی بنا پر, اور لوگوں کو کھلانے کے لیے مال نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنی بچی کا شادی اور نکاح نہیں کر سکتا ہے, تو بچیاں جوانی کے عالم میں خودکشی کر لیتی ہیں. اور بہت ساری بچیاں اپنے گھروں بیٹھ کے روتی رہتی ہے کہ میرا باپ غریب ہے, میری کیا قسمت تھی جو میں غریب گھر میں پیدا ہو گئی. میرے بھائی نکاح بہت آسان تھا. نکاح کے موقع پہ جو رسومات پائی جا رہی ہے آج کل میں, رسومات کو ختم کیا جائے. اور مسلمان کی ذمہ داری من تشبہ بقوم فهو منهم, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو مسلمان جس کا طریقہ اپنائے گا، جس کے اطوار کو اپنائے گا، جس کے رہن کو چلن کو ڈھنگ کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کو اسی کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ آج مسلمان شادی کے موقع پہ، بیاہ کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ سب کو راضی کرتا ہے، سب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تمام اپنے اٹھے ہوئے رشتے داروں کو بھائی بنا لیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے مجلس سماجت کر کے پیر پکڑ کے منا لیتا ہے بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام رشتے داروں کو۔ لیکن وہ اللہ، کون اللہ؟ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا خالق ہے، وہ اللہ جس اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پالا کھلایا پلایا، وہ اللہ جس نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے لیے اشیاءوں کا انتظام کیا، اس اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ نبی، کون نبی؟ جس نبی نے امت کے خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، پاپوں کو برداشت کیا، دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی، مصائب کو جھیلا، پریشانیوں کو اٹھایا، اس نبی کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی، غیروں کے طریقوں کو نہ اپنایا جائے، بلکہ آقا مدنی تاجدار مدینہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو قدیم اتارنے کی کوشش کریں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے، وہ مسلمان سچا پکا نہیں ہے تو خالص اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانے۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ میں اللہ کی مانے کہ میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرا اللہ کا فرمان کیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ کا نبی رسول ماننے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مانے کہ میرے نبی کا طور طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ سچا پکا مسلمان ہونے کی علامت ہے میرے بھائی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا۔ مسلمان کو چاہیے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اپنا 24 گھنٹہ ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں گزرے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزرے، خاص طور سے شادی کے موقع پہ۔ میرے بھائی یقین مانے آپ، ہمارا کوئی رشتے دار اٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم شادی کرنے چاہتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اگر میرا بھائی میری شادی میں نہیں آیا، میرا بھائی راضی نہیں ہوا تو بھائی کو بڑی تکلیف ہوگی، بھائی کا دل دکھے گا۔ منت سماجت کرتے دل نہ چاہتے ہو بھی بھائی کو منا کے لے آتا ہے۔ ارے ہم نے کبھی سوچا وہ آمنہ کا لاڈلا، وہ عبداللہ کا دلالا، وہ سرور کونین رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امت کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ امی جان فرماتی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امی جان فرماتی میں قریب گئی، میں نے قریب جا کے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخش بخشائے نبی، آپ دونوں جہاں کے سردار نبی، آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کو رونے کیا ضرورت پیش ہے؟ میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کیا جواب دیا؟ کہا کہ عائشہ مجھے میرا ڈر نہیں، عائشہ مجھے میرا ڈر نہیں، عائشہ مجھے میرا خوف نہیں، مجھے میری امت کا ڈر، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ امت کی بڑی حکمت تھی میرے بھائی، بڑی حکمت تھی۔ نبی کے طریقوں کو اپنایا کریں اور شادیوں کے موقع پہ رسومات کو، بیجا کاموں کو بند کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ یہ شادیوں کے موقع پہ الحمدللہ یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، ورنہ کئی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ یہ سنت طریقے سے کچھ اعمال نظر آ رہے ہیں۔ شادیوں میں لوگ ناچ گانے کرتے ہیں، بینڈ بازی بجاتے ہیں، شور و شرط کرتے ہیں، وہ نکاح کی مجلس کے بالکل ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ جب ان سے باپوں سے پوچھتے ہیں، ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم نے نکاح کی مجلس میں یہ کیا کیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے نکاح پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں بینڈ باجا بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، موسیقی بج رہی ہے اور ناچ بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی باپ کیا جواب دیتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ حضرت جی کیا بتائیں آپ کو، میرا بیٹا نہیں مانتا ہے، بیٹے نے ضد کر لی کہ میں تو میرے شادی کے موقع پہ ناچ بھی کرواؤں گا، گانے بھی بجواؤں گا اور جو آتش بازی بھی کرواؤں گا، ورنہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ ہم نے ان سے کہا ارے بھائی آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، آپ نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، آپ نے اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے حدیث نہیں سکھائی، نبی کے طریقے نہیں بتائے، اس بنا پر آپ کی اولاد ضد کرنے پڑ گئی۔
میرے بھائی اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کیا کرے، اولادوں کو دین سکھائے، اولادوں کو حدیث سکھائیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں۔ اب بہت سے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ شادی سنت طریقے سے کر لیں، لیکن ہماری اہلیہ نہیں مانتی، ہماری اہلیہ نہیں مانتی یا ہماری والدہ نہیں مانتی۔ ارے میرے بھائی اپنے گھروں میں دینی ماحول کو بنائیں، اپنے گھروں میں دینی تعلیم زندہ کریں، اپنی مستورات کے سامنے صحابیات عورتوں کے اور صحابہ کے واقعات کو پیش کیا کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بتایا کریں۔ کون فاطمہ؟ ارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ مستورات تشریف رکھتی ہے، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مستورات کے اوپر پردہ فرض ہے۔ ارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، اپنے شوہر علی سے فرماتی ہے کہ علی میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، اب جو ہے میں نے میرے بیٹوں کے کپڑے بڑے دھوکے سے تیار کر کے رکھ دیے ہیں، میں نے چکی میں آٹا بھی پیس کے رکھ دیا ہے، میں دو باتیں آپ سے کہتی ہوں، اور دو باتیں اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میری موت آئے، میری موت کی کسی کو خبر مت کرنا، کسی کو خبر مت کرنا۔ علی کہتے ہیں ارے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، ارے تو نبی کی بیٹی جنت کے عورتوں کی سردار ہے، میں تیری موت پہ تو پورے مدینے کو جمع کروں گا، تمام مدینے والوں کو اطلاع کروں گا۔ فاطمہ کہتی کہ نہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ دوسرا سوال کہتی ہے، دوسری بات کہ علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا مت، میرے دو بیٹے اور تیسرا آپ ہو، میرا جنازہ پڑھ کے جو ہے مجھے قبر میں دفن کر دینا، کسی کو بلانا مت۔ علی کہتے ہیں ارے فاطمہ تیرے جنازے میں تو بڑا ہجوم ہوگا، بڑا جمع غفیر ہوگا، نبی کی پیاری بیٹی لگتی جگر ہے، ہم پورے مدینے کو جمع کریں گے۔ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ میری عزیز ماں اور بہنوں توجہ دے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ علی پوری زندگی میرے بدن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے موت کے بعد میں کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ کتنا بڑا پردہ تھا میرے بھائی، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کروائیں اپنی مستورات سے۔ اور آخری بات، دین کے کاموں میں عمل کرنے کی کوشش کریں، اعمال صالحہ پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کو ٹھکرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، تو آج ہمارے اوپر حالات آ گئے، ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو گئے۔ میرے بھائی یہ حقیقت کی بات ہے، جو بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے نکاح کا۔ میں بس مختصر یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر حال میں بندے کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آخری بات نمازوں کا اہتمام کریں۔ ابھی میرے ساتھ جو دوست آ رہے تھے گاڑی میں، رفیق بھائی صاحب، میں نے ان سے کہا کہ رفیق بھائی نماز کی کل 6 قسمیں ہوتی ہے، تو کہا کہ 6 قسمیں کون سی؟ میں نے کہا اصلی، فصلی، نقلی، 8 کی، کاٹ کی اور 360 کی 6 قسم کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان کچھ تو کھاٹ والی نماز والا بنا ہوا ہے، کچھ 360 والی نماز کا بنا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے 8 والی نماز کا بنا ہوا ہے۔ اصلی نماز پڑھنے والے ہمارے مسلمان بہت کم ہیں۔ ارے 8 والی نماز ہماری جمعے کی نماز ہے نا، جمعے کے دن ہماری مساجد بھر جاتی کھچا کھچ، اور 5 وقتہ نمازوں ہمارے مساجد میں سفید خالی پڑی رہتی ہے۔ ارے 5 وقتہ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک شعر میں کہ پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ کا تیرا ٹھکانہ۔ 5 نمازی ادا کرو، ادا خدا کو پیاری ہے، ساری نمازیں ادا کرو، جنت کی تیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔